السلام علیکم۔ راجہ ریاض صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ خیریت سے رہیں۔ میری تو کیا، بی فار یو سے لے کر کیشور تک جتنے لوگوں نے ٹریول کیے وہ سب کی دعا ہے کہ آپ خیریت سے رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی کچھ بھی نہ صحیح، آپ کی یہ جو امیدیں ہیں، یہ جو آپ کا ایک پیار بھرا لہجہ ہے، یہ لوگوں کو شاید ادھر تک کھینچ کے لے آیا ہے۔ اب وہ کنواں باقی ہے جس میں یہ گر جائیں، یا پھر ان کی اپنی جو ایک موت ہوتی ہے بندے کی، شاید اس کا وقت آ جائے تو چلے جائیں دنیا سے۔ اب راجہ ریاض صاحب، کب تک ایسا چلے گا اور کب تک وہ آپ ایسا کرتے رہیں گے؟ ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹائم لیمٹ جب کراس ہو جاتا ہے تو سمجھ تو ہر بندے کو آ جاتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ آپ نے تو سیف الرحمان صاحب کو بھائی بنایا ہوا ہے، اور آپ کے بھائی کی یہ حالت ہے کہ لوگوں سے لوٹ کر، پیسے لوٹ کر بی فار یو سے لے کر کیشور تک پہنچ گئے۔ لیکن اس کی ٹوٹلی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوٹ تو لیے میں نے آپ کو، لیکن اب وہ لوٹے ہوئے پیسے میں نے واپس نہیں کرنے، بلکہ آپ کو دینے کے لیے کسی اور کو لوٹتا ہوں تو پھر آپ کو کوئی دے دوں گا، اور آپ میری مدد کریں تاکہ اوروں کو لوٹ سکوں۔ سیف الرحمان صاحب، آپ کی بائی کی کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جس کو بندہ یاد کرے اور پھر کہے کہ یہ تو واقعی دینے والا ہے۔ آپ کے بے حد اصرار پہ میں نے ایک وائس کی تھی کہ سیف الرحمان صاحب دے گا، اور جب تک یہ سلامت رہے گا تو دے گا، اگر یہ نہ ہوا تو پھر کون دے گا؟ اس بات پہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بات جب میں نے یہ وائس کی ہے وہ آج تک میرا پیچھا کر رہی ہے، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ وائس نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میرا شروع دن سے یہ سٹینڈ تھا کہ اس نے غلط کی ہے، اور میں آج بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہوں۔ سیف الرحمان صاحب، آپ نے تو عدالت میں کھڑے ہو کر بتایا تھا کہ مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دے، میں لوگوں کو دے دوں گا۔ کدھر سے دیں گے اور کیسے دیں گے؟ اس ٹائم پہ آپ کو ضمانت نہیں ملی تھی، اور راجہ ریاض صاحب آپ یہ کہتے رہے کہ سیف الرحمان صاحب اس وقت مشکل ٹائم میں ہیں، تو وہ جب باہر آئے گا وہ لوگوں کو دے دے گا۔ باہر تو آ گئے، آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ جس سے 1 کروڑ لوٹی تھے وہ اس کو 10 لاکھ دے دیے یا 2 لاکھ دے دیے، وہ بھی اس بندے کو دیے جس سے اس کو کوئی زیادہ تھوڑا بہت مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ تو اس نے وکیلوں کو کھلا دیے صرف۔ میرے ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 1 ارب یا کچھ کروڑ کم کے قریب اس نے وکیلوں کی فیس ادا کر دی، اور کچھ لیفٹ رائٹ آگے پیچھے عدالتوں میں جو ہونا ہوتا ہے وہ کیے۔ لیکن یہ کسی جو متاثر بندہ ہے جس سے یہ لوٹ چکا تھا، اس کسی کو پیسے نہیں دے سکا۔ اگر اس کا حساب کیا جائے تو میرا خیال ہے 2 لاکھ 4 لاکھ والے، 5 لاکھ والے جو غریب لوگ تھے، جو لالچ میں آ گئے تھے ہماری طرح، ان کی کافی ساری مدد ہو سکتی تھی، اور ایک تاثر جاتا کہ وہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب تک یہ تھوڑا بہت پیسہ لوگوں کو دیتا تو ایک امید بندی رہتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس امید سے پہلے کچھ لوگوں کا خون ہو چکا ہے، کچھ لیڈیز کو طلاقیں ہو چکی ہیں، کچھ لوگوں کے گھر برباد ہو چکے ہیں، کچھ لوگوں کی دشمنیاں پڑ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، در بدر ہو گئے ہیں۔ سیف الرحمان صاحب کو کبھی کوئی ایسا خیال نہیں آیا کہ میں ان کے گھر جا کر کم از کم ان کی تعزیت کر دوں، کم از کم ان کی حوصلہ باندھ لوں ان کا؟ نہیں جی۔ اور سیف الرحمان صاحب الٹا طرح طرح کے مفتیوں کو لے کر آتا رہے، کرائے کے مفتی، ٹٹو قسم کے لوگ۔ دیکھیں، جو بندہ دین کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان کو دھوکہ دے، دراصل وہ اسلام کا، مسلمان کا سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے۔ میرا پہلے دن سے یہ چانس وہ تھا، میں سٹینڈ پہ آج بھی قائم ہوں۔ وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ کچھ لوگ اس کو اللہ کی رضا سمجھتے تھے کہ بس جو اللہ کرتا ہے، آج کل ان کی بھی آواز نہیں آ رہی۔ میں نے تو آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ راجہ ریاض صاحب ٹھیک ہے، سیف الرحمان صاحب لوگوں کو پیسے دے، ہمیں بھی دے، اور چونکہ ہم نے حق حلال کے پیسے لگائے ہوئے تھے، اگر ہمیں یہ پیسہ واپس کر دیتے، ہماری اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ کوئی نہیں، ہم تو ایک دوسرے کو پہلے جانتے بھی نہیں تھے، آپ کو بھی نہیں جانتے تھے، تو اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے، پھر اس سے اور کیا ہو سکتا ہے، مطلب ہے کہ، لیکن مجھے بہت حیرت سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے
کہ جتنا بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ B4U سے لے کر کیشور تک کا جو سفر ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کا سیف الرحمان صاحب کے بعد آپ کا کردار بہت زیادہ نمایاں ہو گیا. آپ نے امید دلائی تھی، آپ نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے، وہ سب آپ بھول چکے ہیں. آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ پاکستان آ چکے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ویلکم، آنا چاہیے آپ کو. لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ ساتھیوں نے آپ کے اس ویڈیو کے اوپر کچھ چیزوں کو دیکھ کر سوالات اٹھائے ہیں، جس میں وہ ذکر ایک ڈسپینسر کے اوپر لگے واٹر بوتل کی بھی کر رہے ہیں، جو کہ دبئی اور پاکستان کی واٹر بوتلوں کے کلر، اس کے پرنٹ میں فرق ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتہ کہ دبئی سے آپ واٹر بوتل اٹھا کے پاکستان لے کے آئے ہیں یا پھر دبئی میں کسی گھر کو اپنا پاکستانی گھر سمجھ کے آپ نے ویڈیو بنا دی ہے. اس کے علاوہ راجہ ریاض صاحب، آپ یہ بھی کہہ رہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ اس ٹائم پہ B4U، SRG یا اس کے حق میں، یا پھر سیکیور رینکس، بہت سارے نام ہیں، کیشور تک کے لوگ اگر کوئی مخالفت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ راجہ ریاض صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں اور اسی آن لائن فراڈ کے ذریعے انہوں نے یہ پیسے لیے ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جھلا جو ہے وہ لسی کو بھی جو ہے نا پھونک پھونک کر پیتا ہے. اب تو جو بھی کوئی آن لائن کمپنی ہے جس کو آپ لوگ پتہ نہیں اچھے بھلے نام دیتے رہے ہو، میں تو شروع سے ہی کہتا رہوں کہ یہ فراڈ ہے، تو جو بھی کوئی دیکھتا ہے اس کے اوپر لان تان اس لیے کرتا ہے کہ اس سے پہلے اسی قسم کی کمپنی نے اس کے پیسے ڈبوئے ہیں. اور آپ کو تو بہت بہتر پتہ ہے، آپ تو لسانی JT کے پتہ نہیں نام بھی بڑے عجیب عجیب، مجھے نہیں پتہ، اور بہت ساری کمپنیوں کو آپ جانتے ہیں جو فراڈ کر چکی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا یہ بھی آپ کو بہتر معلوم ہے. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے یہ آپ کے نوٹس بھی گروپوں میں شیئر کر دیے ہیں. اگر آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو G13 میں ہے FIA کا پولیس اسٹیشن، وہاں پہ آپ تشریف لے جائیں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اور کوئی کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اور میرا خیال ہے اسے بڑی بات نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کی میں بات سنتا ہوں راجہ ریاض صاحب، ایسا لگتا ہے کہ سیف الرحمان صاحب جس طرح کہتا تھا کہ میں ابھی چونکہ پریشانی میں ہوں اس لیے نہیں دے سکتا ہوں، ابھی اکاؤنٹ فریز ہو گئے اس لیے نہیں دے سکتا ہوں، چلو ابھی میں اگر گرفتار ہو گیا تو پھر اس لیے نہیں دے سکتا ہوں، ابھی آپ لوگ میری مخالفت مت کرو، مجھے بیل لینے دو تو تب میں دے دوں گا. بیل لے کے آ گیا، جب باہر آ گیا ابھی کہتے ہیں کہ عدالت میں کھڑے ہو کر کے میں 7 دن کے اندر سب کو دینے کے لیے تیار ہوں. ابھی وہ 7 دن کے بجائے ابھی تو پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، اور ابھی تو کسی جگہ پہ وہ دکھا دیتے ہیں ایسے کہ یہ لو میرا، جنہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لو. لیکن اس کا تو چلو اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو اس نے فراڈ کیا ہے، ہو سکتا ہے لوگ اس کو زیادہ تنگ کر رہے ہوں گے تو اس لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ کی سمجھ نہیں آتی. ابھی تو آپ بھی لگتا ہے کہ آپ بھی وہ دکھانا شروع ہو گئے ہیں اس ویڈیو کے اندر، یا اس چیزوں کے زیادہ مطلب مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو بار بار اس کا ذکر کروں. لیکن راجہ ریاض صاحب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ مناسب نہیں ہیں، یہ اچھی نہیں ہیں. میری اتنی کوشش کے باوجود آپ سے بات نہیں ہو سکی. کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں، کبھی آپ ریسٹ میں ہوتے ہیں، کبھی آپ میٹنگ میں ہوتے ہیں، کبھی آپ نے میڈیسن لی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یار کوئی کال آ رہی ہے، اور پھر اس کے دوسرے دن دیکھتا ہوں تو آپ کی چنگی بلی ایک مطلب ہے کہ 10-12 منٹ 14 منٹ کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. ہمارے ساتھ بات نہ صحیح، ہمارے پاس ہمارے لیے ٹائم نہ صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم جو آپ نے وعدے کیے تھے اس کو آپ یاد کریں. اور اس کے علاوہ سیف الرحمان صاحب کو بھی بتائیں کہ بس ہو گئے، جو مر گئے وہ سو تو مر گئے، جو زندہ ہیں ان میں سے کچھ لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور آخر تک کریں گے. اگر یہ
1 अरब के करीब वकीलों को और अदालतों में लगा सकता है, तो हमारे तो थोड़े जैसे पैसे हमें दे दे, ताकि हमारा मुंह तो कम से कम बंद हो जाए ना। लेकिन ऐसा वो करना नहीं चाहता। मलक नवीद साहब आपका दोस्त था, वो एक आपके साथ फिर रहा होता था, पता नहीं उसका भी पता नहीं चल रहा। वैसे वो तरक्की पसंद किस्म का बंदा है, वेटर से लेकर आज वो मलक पता नहीं क्या क्या लंबा चौड़ा एक नाम बना दिए। और सिर्फ वो नहीं, पिंडी के 4-5 लोग हैं जो हर फ्रॉड में हर जगह पे ये हाजिर रहते हैं। इनका एक मुकम्मल एक मरबूत किस्म का एक निज़ाम है, वो उसके साथ ये फ्रॉड करते हैं। लोगों की हक हलाल कमाई को अपने बाल बच्चों के पेट में डालते हैं और फिर सुकून से सो जाते हैं। एक दुबई में बैठा हुआ है, कभी रोता है कभी हंसता है, दाढ़ी कभी फ्रेंच काटते कभी क्या, पता नहीं किस किस्म का शैतान है। और उसके अलावा वो मुफ्ती। अगर मुझे किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मुझे जब ये मुफ्ती याद आता है, मैं कहता हूँ कि इससे सबसे बड़ा खिंजीर बंदा वो था जिसने लोगों को इस्लाम के नाम पे, और फिर जी ये होगा तो वो होगा। मैं कहता हूँ कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन यानी मुसलमान की रूप में मुसलमान को धोखा देना ये होता है। इसको कुरान करीम में मुनाफिक के नाम से याद किया जाता है। ये मुनाफिक से भी बढ़कर है। ये मुसलमान को इस्लाम के लिए नहीं बल्कि ज़ाती माल बटोरने के लिए, उनको हक हलाल की कमाई से महरूम करने के लिए ये इस्लाम का इस्तेमाल कर रहा है। ये ऐसा मुनाफिक शख्स था। आजकल कोई बात पता नहीं किधर मर गए। राजा रियाज साहब, जिस तरह मैं इन लोगों को याद करता हूँ ना, मेरा ख्याल है कि आप हमें भूले नहीं हैं, इसलिए आप मेहरबानी करें और ये जो सैफ रहमान है इससे कहें कि कम से कम अपने हाल पे रहम कर दे। और इंशाल्लाह ये जो 11 तारीख आ रही है, ये अदालत में खड़े होकर जो इसने बताया था कि मैं 7 दिन तक मैं लोगों को देने का, मुझे ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात है, ये अदालत पूछेगी इसे। और अगर ये अदालत न पूछ सकी तो अल्लाह ताला की अदालत तो मौजूद है। और लोग भी अब इंतहा तक आ चुके हैं। मैं काफ़ी अरसे के बाद वॉइस कर रहा हूँ। लोग अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मैं इस वॉइस में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि जिसको बुनियाद बनाकर कल किसी जगह पे इसको वो कर दिया जाए कि ये तो ये कह रहे थे। लेकिन मैं ये कह दूं कि जिसकी जेब से पैसे निकाल कर आप समझें कि बस और कोई भी मुझे नहीं पूछ सकता, तो ऐसी बात नहीं है। लोग इंशाल्लाह हिम्मत कर रहे हैं और इससे पूछेंगे। और राजा रियाज साहब, आप बिल्कुल जो है ना, या तो इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ को बिल्कुल सैफ रहमान से ये जो है ना, इसके लिए ये फ्रॉड करना छोड़ दें। ये जो गलत बयानात हैं, ये कैश वर्थ हो गया, ये जी सिक्योर रिनिक्स हो गया, अभी इधर से मैं ये कर दूँ, वो ऐसी बात नहीं है। बस जो लोगों को लूट लिया बहुत हो गया ना, बस करें अभी। और ये जो अब सैफ रहमान साहब की हालत है ना, ये तो लोगों को कुछ थोड़ा बहुत शायद दिलासा है, या फिर तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वही हालत शायद आपकी हो। इसलिए जो हो चुका है सो हो चुका है। आप मेहरबानी फरमाएं, या तो अपने वो अल्फाज जो है ना वो ऑन करें, उनके साथ सैफ रहमान साहब के साथ बात करें। और अगर आप नहीं करते तो कम से कम ये तो कह दें कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, बस मैंने छोड़ दिए ये काम। तौबा तैबगार हो जाए, मेहरबानी फरमाएं।